انہوں نے بس قرآن پڑھا ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے، ان سے مسئلے پوچھ لیتے ہیں اور کمزور مسائل کو پوچھ کر سمجھ کر بس اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی پہلے اس کے اوپر اگر آپ واقعتاً حلال غذا کھانا چاہتے ہیں، حلال غذا جمع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ پہلے اس کے اوپر مکمل تحقیق کریں، تفتیش کریں، علماء سے جا کر اس پر رائے و مشورہ کریں۔ آپ اس کے متعلق جا کر دارالفتہ سے فتویٰ لے کر آئیں کہ آخر علماء اور مفتیان کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تک آپ کے سامنے یہ ساری وضاحتیں، یہ ساری تحقیقات نہ آ جائے تو آپ کسی عمل میں جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ نہیں تو آج بہت سے لوگ ہیں کہ جو نہ جانے آن لائن کن کن چیزوں کے اندر اپنی رقوم لگا رہے ہیں، اپنے پیسوں کو لگا رہے ہیں، لیکن وہ ناجائز ہے۔ اس کے بارے میں جب وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، نقصان اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد جا کے علماء سے پوچھتے ہیں کہ یار ذرا پوچھ تو لیں، کہیں اس وجہ سے تو نقصان نہیں ہو رہا۔ جب نقصان ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اب ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں پوچھ بھی لینا چاہیے کہ ہم نے غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا۔ اس قدم کو اٹھانے سے پہلے ہمیں پوچھنا چاہیے، اس کام کو کرنے سے پہلے ہمیں پوچھنا چاہیے۔ یاد رکھیے آج جیسے محرم کا موقع ہے، 10ویں محرم، یوم عاشورہ کو کتنی خرافات کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنی خرافات کرنے والے لوگ ہیں ایک بھی 5 وقتہ نمازی نہیں ہے، اور خاص طور سے اس دن جس دن کی عبادت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام روزے کا اہتمام فرما رہے ہیں، اسی طرح دیگر اعمال کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو وہیں وہ لوگ جن کو دین سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں، نام کے مسلمان ہیں، لیکن ان کے کام دیکھیں گے نماز کے وقت میں بھی ڈھول اگر روک بھی دیا، اپنا ڈرامہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے بند بھی کر دیا، لیکن نماز میں نہیں آئیں گے، مسجد میں نہیں دکھائی دیں گے، کیونکہ وہ شیطان کے ٹولے، شیطان کا جو ٹولہ ہوتا ہے، شیطان کے جو گروہ ہوتے ہیں، جو شیطان کے اعلی کار ہوتے ہیں، وہ مسجد میں کیوں آئیں گے؟ ان کا مسجد میں کیا کام ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں گے جو مسجد سے دور رہنے والے ہیں، نیک اعمال سے دور رہنے والے ہیں، وہی یہ خرافات انجام دیتے ہیں، اور پھر ان کی خرافات اور ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی اس حد تک جا پہنچی ہے کہ آپ یہ دیکھیں نماز ہو رہی ہوتی ہے اور ڈھول بجانے سے باز نہیں آتے۔ ایک تو گناہ پر گناہ یہ کہ نماز کا بھی احترام نہیں، مسجد کا بھی احترام نہیں ہے، کسی کوئی ان کے ہاں آس پڑوس میں کوئی بیمار ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے، تو یہ سب کیا ہے میرے عزیز و دوستو؟ آج یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، آج یہ جو تکالیف آتی ہے، آج آپ کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے آپ پر حملے ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے آپ پر جو ہے آپ کو دبایا جا رہا ہے، چاروں طرف سے آپ پر ذلت و رسوائی آتی ہوئی دکھ رہی ہے، آخر وہ کیوں نہیں رکتی؟ آخر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ اس کے لیے ہمیں ان خرافات کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہوگا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، جبھی ہماری دعاؤں میں اثر ہوگا، ہمارے عمل میں اثر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد بھی جبھی فرمائے گا۔ جب تک ہم اللہ کے نہیں بنیں گے، اللہ بھی ہمارا کیسے آخر بن سکتا ہے؟ اور آج ان خرافات کے کرنے والوں سے جب تک ہم چھٹکارا نہیں پائیں گے، اپنے علاقے کو چھٹکارا نہیں دلائیں گے، تو پھر ہمارا علاقہ، ہماری بستی، ہمارا محلہ، ہمارا گھر بھی ان آفتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا، چاہے آپ کتنے بھی محفوظ قلعوں کے اندر بند کیوں نہ ہو۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو اس کے سامنے ایک بڑی سے بڑی دنیا کی طاقت آج تک کوئی ٹک نہیں سکی، اور نہ قیامت تک کوئی طاقت رک سکتی ہے۔ بڑی سے بڑی عمارتیں چاہے کتنی ہی مضبوط ترین بنانے ہیں، کتنے ہی مضبوط ترین قلعہ بنانے، لیکن جب اللہ کا حکم آ پہنچے گا تو اس کو کوئی پہنچنے سے نہیں روک سکتا۔ اس لیے جتنا جلدی ہم اپنے اعمال کے اندر تبدیلی لے آئیں، اپنے اعمال کے اندر بہتری پیدا کر لیں، اتنا ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ آج ہم جو طرح طرح کی خبریں سنتے ہیں، جگہ جگہ ماب لنچنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، ان سے حفاظت کا ایک ہی ذریعہ کہ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں، اور جو ہمارے وطنی دوسرے مذہب کے برادران ہیں، ہم ان کے سامنے اچھے اخلاق، اچھے معاملات اور اپنے اچھے کردار کو پیش کریں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین طریقہ زندگی عطا کیا ہے، ایک شاندار ہمیں نظام زندگی عطا کیا ہے قرآن نے اور اس شریعت نے اور اس اسلام نے، ہم اس کو اپنا کر ان کے سامنے پیش کریں، جیسا کہ نبی اور نبی کے صحابہ نے پیش کیا کہ ان کو دیکھ کر لوگ اسلام سے مرعوب ہو جاتے تھے، اس کی پناہ میں آ جاتے تھے۔ تو آج ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے متاثر، تو ہمیں اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا، اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا۔
جب تک ہم اپنے اعمال اور اخلاق اور اپنے افعال کو درست نہیں کریں گے، یاد رکھیے دوسری قوموں پر ہم اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ دوسری قوموں پر اثر انداز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنے اخلاق اور افعال کے اندر بہتری پیدا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا اس طرح سے ہم زندگی گزاریں، نہ کہ ان لوگوں میں سے ہی بعض لوگوں نے جو اسلام دشمنی کے اندر بعض عملوں کو ایجاد کر دیا ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، جیسا کہ یوم عاشورہ میں بہت سی خرافات کو لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام دشمنی کے اندر پیدا کی گئی خرافاتیں ہیں۔ یہ سب تعزیے، یہ سب ماتم منانے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور پھر انہی کے ماتم کو منانا شروع کر دیا کہ لوگ ہمارے اوپر بلیم نہ کرتے، لوگ ہمارے اوپر الزام نہ لگا۔ یہ وہ طریقہ تھا، جیسا کہ رجب کے کنڈوں کا مسئلہ ہے کہ وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی دشمنی میں وہ رجب کے کنڈے بنائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہے اور اس موقع پر وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں دوسرے طریقے سے، ماتم منا کر، یہ شربتیں تقسیم کر کے، یہ ڈھول تاشے بجا کر۔ کیا آپ اپنے والدین کے انتقال پر ڈھول تاشے بجاتے ہیں؟ یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر، ان کی وفات پر یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہ ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا دنیا کے اندر کہ اس کے باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، اس کی اولاد کا انتقال ہوا اور وہ ڈھول تاشے کے ساتھ اس کی بارات لے کر جو ہے قبرستان لے جا رہے ہیں؟ بھئی یہ کون سی بے وقوفی ہے؟ یہ بے دینی ہے، یہ جہالت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی دشمنی کا اظہار ہے۔ اور جو ان لوگ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کو چندہ دیتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کے مجمع کے اندر جاتے ہیں، ایسے سب لوگ بھی ان کے ساتھ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ جب تماش بین ہی نہیں رہیں گے تو تماشا کرنے والے تماشا کر کے کریں گے کیا؟ جب تماش بین وہاں جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی اولادیں جاتی ہیں، بچے جاتے ہیں، جب آپ ان کو ہی نہیں روکیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے تماشا تو ہوگا۔ اور جب تماشا کرنے والوں کو دیکھنے والے نصیب نہیں ہوں گے، ناظرین ہی نہیں ہوں گے، تو پھر وہ ایک دن اپنے تماشے کو کیا کریں گے بھائی؟ بند کر دیں گے۔ پھر دوسری بات، پوجا پاٹ وہاں پہ کی جاتی ہے، سارے کام یہ چھوٹا سا تعزیہ بنا کر صرف اور صرف چند دن اپنا راشن پانی جمع کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ کیسی بیہودہ رسمیں ہیں، کیسی بیہودہ رسومات اور رواجوں کو ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ان تمام غلط اور بے راہ رویوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں اور ان سے توبہ و اجتناب کر لیں، نہیں تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا، کہ جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے، کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور اس کو دیکھ کر کوئی اور اس نیک عمل کو کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کرنے والا اس کے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کٹوتی نہیں کی جاتی اور اس کا مکمل کرنے کا ثواب اس کو بھی پہنچتا ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ عمل کیا ہے، یعنی جو اس کا ذریعہ بنا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، کہ جو کوئی برا عمل کرتا ہے، برا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس کو اس کا گناہ ملتا ہے، اور وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جو اس کی پیروی کرتا ہے، اس کو دیکھا جا کے اس عمل کو کرتا ہے، اس کا گناہ بھی اس کو برابر پہنچتا رہتا ہے۔ اب وہ اچھا طریقہ جاری کر کے تو قبر میں چلا گیا، لیکن اس طریقے کو اپنانے والے جو کہ قرآن حدیث کی روشنی میں تھا، اس نے ایک اچھا عمل جاری کیا تھا، اس نے ایک اچھی سنت کو رائج کیا تھا، اس پر عمل کیا تھا، اس کی دیکھا داکھی دوسرے لوگ جو کرنے والے ہیں اس کا بھی ثواب مرنے کے بعد اس کو برابر پہنچ رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے کوئی برا عمل جاری کیا، برے عمل پر عمل کیا، تو مرنے کے بعد بھی جو اس نے کیا اس کا تو گناہ اسے ملے گا ہی، لیکن جو دوسرے اس کے دیکھا داکھی کرنے والے ہیں ان کا گناہ بھی اس کو برابر اس کے کھاتے میں پہنچتا رہے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ہر ایسے عمل کو اپنائیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی کے اندر موجود ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے باہر ہو، ہم ایسے تمام عملوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔